نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، جب شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دیدار کراتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جب جنت عطا فرمائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ مولا مجھے تیری جنت میں لذت نہیں مل رہی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں کمی کس چیز کی ہے؟ جس چیز کو تم چاہو گے وہ چیز حاضر ہے، حتیٰ کہ جنت میں تمہارے طلب کا یہ عالم ہے کہ اگر تم لیٹ کر کسی چیز کو طلب کرو گے تو درخت خود جھک کر تمہیں وہ چیز دے گا۔ کس چیز کی کمی ہے جنت میں؟ اگر بیٹھ کر طلب کرو گے تو جنت کا درخت اتنا ہی جھک جائے گا۔ اور جنت میں جو تمہارے لیے میں نے نہریں بہائی، وہ نہریں دو شگاف کے بیچ میں نہیں بلکہ بالکل فرش کے برابر کے اوپر بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو بتاؤ کس چیز کی کمی ہے جنت میں؟ تم کہتے ہو جنت میں جو ہے لذت نہیں۔ وہ شہید کہے گا کہ مولا جنت میں لذت اس لیے نہیں ہے کہ بوقت شہادت تو نے مجھے جو دیدار کرائے تھے، اس دیدار میں مجھے جو لذت ملی تھی وہ لذت مجھے جنت میں نہیں مل رہی۔ تو معلوم ہوا رب کے رضا اور رب کے دیدار میں جو لذت ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں ہے، وہ تو جہنم کے خوف میں بھی نہیں ہے۔ تو چشتی کا یہ نظریہ، تصورات اور نظریات چشتیوں کے جو ہے ان میں سے ایک یہ کہ آپ عبادت نہ تو جنت کی لالچ سے کریں اور نہ عبادت جہنم کے خوف سے کریں، رب کی رضا کے لیے کریں، ہے نا شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق میں مطابقت کرتا ہوا لے جاؤں گا۔ چشتی بزرگ کہتے ہیں اسی باب میں، ابھی دوسرے نظریہ کی طرف نہیں جا رہا، پہلے نظریہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ رب کی رضا اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب رب کی سچی محبت ہوگی۔ رب کی طلب آپ کے دل میں اسی وقت آئے گی جب رب کی سچی محبت ہوگی۔ اگر رب کی سچی محبت نہیں تو رب کی طلب بھی آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کی تین کیٹیگری آتے ہیں۔ اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ پیدا کرتا ہے، انسان اللہ کی محبت کو اپناتا ہے تو اس کی تین کیٹیگری اور تین اقسام اور تین نوع بیان کرتے ہیں۔ پہلی نوع انسان کی اللہ سے جو محبت ہے اس کو کہتے ہیں محبت اسلام، پہلی محبت چشتیوں کے نزدیک۔ یہ ابھی جو تفسیر اور میں آپ کو تشریح کرتا ہوا جا رہا ہوں آج خالصتاً صوفیہ کرام کے نظریات پر روشنی ڈالتا ہوا جا رہا ہوں، صوفیہ کرام کے تصورات کو بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں خالصتاً۔ تو محبت کے اقسام اہل علم اور علماء حضرات جو کرتے ہیں اس سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں۔ یہ صوفی کہتے ہیں کہ محبت کی پہلی قسم جو ہے محبت اسلام ہے۔ اس کا مفہوم وہ زاویہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے بندہ تو اسے اللہ کی معرفت ملتی ہے، جب اللہ کی معرفت اسے ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے ملتی ہے اور اللہ کی چاہت اسے مل جاتی ہے۔ اس کو بھی میں بخاری شریف کے ایک حدیث سے گزارتا ہوں، کتاب الصلاۃ میں اور دیگر کتاب میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ بہت مشہور بھی ہے کہ ایک شخص جو یمامہ کا سردار تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے لایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے ستون سے اسے باندھ دیا گیا۔ اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ اب وہ تو چونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثمامہ بن اسال انہیں نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور سرکار تشریف لے گئے اور کہا ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے بتا۔ ثمامہ کہنے لگے حضور میں قصوروار ہوں، اگر آپ مجھے قصاص کے طور پر قتل کروائیے گا تو یہ بالکل حق ہے، اگر آپ مجھ سے قصاص چاہتے ہیں تو حضور آپ مجھ سے دیت اگر چاہتے ہیں تو میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ یوں ہی معاف کر دیجیے گا تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ سرکار نے یہ تینوں باتیں سنی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سرکار پہنچ کر کہنے لگے ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر سرکار نے پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس نے یہی جواب دیا۔ سرکار نے 3 دن تک متواتر جواب سننے کے بعد فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔
یہ سمامہ وہاں سے آزاد ہوئے، مسجد نبوی سے باہر گئے، کھجور کے ایک درخت کے نیچے گئے، وہاں چشمہ بہہ رہا تھا، وہاں جا کر غسل کرتے ہیں۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آن کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد اس کا ریمارکس دیکھیے کیا ہے، اصل وہ سمجھنے آپ کہ کلمہ پڑھ کر جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنے تصورات اور خیالات کا اظہار کیا کیا۔ اس نے کہا کہ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرہ مبارک سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی چہرہ تھا ہی نہیں۔ اس مقام پہ توبہ، میں نے جملہ کیا بولا اس پہ نعرہ لگا، اس مقام پہ توبہ کرنی چاہیے، نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ بتائیں جملہ کیا تھا بھائی؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں بات کی بھائی اس موقع پہ نعرہ لگایا کہ سمامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس روئے زمین پر اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ نہیں، اس پہ نعرہ لگایا۔ استغفر اللہ۔ اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد سمامہ کہنے لگا آقا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں میں داخل ہو گیا، فقد اصبح وجہک، سرکار اب آپ کا چہرہ مبارک احب وجوہ کلھا الیہ، کہ سرکار اب جب میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو آپ کے چہرہ سے زیادہ حسین اور آپ کے چہرہ سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک کوئی چہرہ ہے سبحان اللہ، ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ، یہاں پر کفارہ ادا کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ ریمارکس دیے کہ جب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اب میرے نزدیک آپ کے چہرہ انور سے زیادہ پسندیدہ کوئی چہرہ ہے ہی نہیں۔ عبارت کیا تھی؟ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الیہ۔ پہلا ریمارکس وہ یہ دیتا ہے۔ دوسری بات کہتا ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فواللہ ما کانا علی الارض من دین کا ابغض الیہ، کہ حضور آپ کے دین سے ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی دین تھا ہی نہیں، لیکن جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اب دین اسلام سے زیادہ پسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور آپ کے شہر مبارک سے زیادہ ناپسندیدہ شہر کوئی تھا ہی نہیں، لیکن جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا شہر مبارک ہے۔ یہ محبت کیسے آئی دل میں؟ محبت اسلام کلمہ پڑھنے سے آئی۔ صوفیہ اہل چشت کے صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ محبت کا پہلا زینہ یہی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔